اب اللہ تعالیٰ اصل مسئلے کو واضح کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں قرآن مجید کا کمال ہے کہ مسئلہ تو وہ بیان کرتے ہیں یہی ہے، خواہش ہے. تو یہ دنیا تکمیل خواہش کی جگہ نہیں ہے، تو ہم نے امتحان کے لیے بنائی ہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. اور پھر اس سے پہلے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مر جانا ہے، اور جب تک تم زندہ رہو گے تو اچھے برے حالات آتے رہیں گے. خواہش کبھی پوری بھی ہوگی، کبھی نہیں بھی ہوگی. آؤ گے ہمارے پاس، اس عرصے میں ہم تمہیں آزما رہے ہیں. اور آزمائش کس چیز کی ہے کہ خواہشیں تم پوری کرو، ہمیں روک تو نہیں رہے تمہیں کسی بات کے اوپر، لیکن کوئی اس کے اندر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، فواہش نہ ہو. اور جب ہماری خواہش پوری بھی ہو جائے تو پھر لوگوں کے ساتھ عدل کرنے والے بنو، احسان کرنے والے بنو. یہ بنیادی فلسفہ، یہ بنیادی تعلیم ہے دین کی. اور اس کے نتائج، بہت نتائج میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن عملی نتائج میں بتاتا ہوں. تاریخ میں 2 دفعہ تاریخ نے ریکارڈ کی، ویسے تو بہت دفعہ یہ ہوا ہے. ایک تو ہم سب جانتے ہیں خلافت راشدہ میں، اس کی داستانیں تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہوا تھا حضرت داؤد و سلیمان کے دور میں، اپنی کلائمیکس پہ پہنچا تھا. اس دور میں حال یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو بادشاہ ظلم کا سب سے بڑا مرکز ہوتے تھے. لیکن ان کا ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے نا کہ ایک موقع پہ وہ آرام کر رہے تھے کہ 2 لوگ ان کی خوابگاہ میں چھلانگ لگا کے آ گئے، دیوار پھلانگ کے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ، بادشاہ بڑا کے اٹھ گئے کہ یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، بس ایک مقدمے کا فیصلہ کرانے آئے ہیں آپ سے. تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اصولاً تو بادشاہ کو انہیں مروا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے پیغمبر تھے. اب مسئلہ انہوں نے بیان کیا، جی میرا ایک بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری 1 دمبیا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو. تو انہوں نے کہا بھائی تم نے جو سوال کیا بڑا ظلم کیا. یہ کہتے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ تو مجھے تو تنبیہ نہیں کی جا رہی، میرا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اسی لمحے وہ سجدے میں گرے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار مجھے معاف کر دے. اور وہ کیا معاملہ تھا اس کو چھوڑ دیں، قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا. لیکن بادشاہ جس کی ملکیت میں سب کچھ ہوتا ہے، جو سارے وسائل، وہ کسی کی بھی بیوی بہن کو اٹھا سکتا ہے، وہ کسی کی زمین پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے. یہ ہوتا تھا پرانے دور میں، یہ روٹین کی بات تھی. میں آپ کو اگر مغل تاریخ کے واقعات سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جن کو ہم جس طرح کے حکمران سمجھتے ہیں، ساری تاریخ کے ریکارڈ پہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن وہ بادشاہوں کا عالم یہ ہے کہ خدا کے خوف کا یہ عالم ہے، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام رفاعیت کے آخری مقام پہ پہنچ گئے تھے. ملکہ سبا جب تشریف لائیں تو گویا کہ ان کے سامنے آ کے ایک دیہاتن بن گئی تھی ان کی عظمت کو دیکھ کے. وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، وہ اس حوض میں وہ اترنا چاہ رہی تھی پائیں سے اٹھا کے، تو پتہ چلا وہ تو شیشے کا محل بنا ہوا ہے. ان کا تخت وہ پہنچی، وہ 1000 میل سے ان کا تخت منگوا کے رکھوا دیا انہوں نے. رفاعیت کا یہ عالم تھا. لیکن دوسری طرف قرآن ان کے بارے میں بیان کرتا قدور الراسیات، یعنی وہ دیگیں جو جمی ہوئی ہیں. قدور الراسیات وہ دیگیں جو جمی ہوئی ہیں. بڑی بلیغ تعبیر ہے قرآن کی. مطلب یہ کہ وہ دیگیں اترتی نہیں تھی، 24 گھنٹے لنگر جاری رہتا تھا. باقی ضرورتیں تو انہیں پوری کرنی تھی، ایک ہی ضرورت تھی نا جو ہو سکتی تھی، کسی وقت بھی ہو سکتی تھی، کوئی بھی آ سکتا تھا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا. وسائل کی اس طرح وہ تقسیم کرتے تھے، ایسی رفاعیت تھی. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید جو اصل ہدف رکھتا ہے وہ یہ نہیں رکھتا. مطلب یہاں تو کچھ بھی ہو، آخر میں تمہیں مرنا ہے، لوٹ کے میرے پاس آؤ گے تو وہاں میرا وعدہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا دل چاہے گا اور جو تم مانگو گے تمہیں دوں گا. دیکھیے اگر آپ مسئلہ سمجھ لیں نا، مسئلہ کیا ہے؟ سب لوگ ایک ہی مسئلے کو حل کر رہے ہیں، خواہش کا مسئلہ. انسان کی ساری ایکٹیویٹی ہے کس لیے ہے؟ وہ اس کے لیے. دنیا میں 4 ہی نقطہ نظر پیش ہوئے ہیں، 3 کو ہم نے دیکھ لیا، چوتھا یہ جو اسٹریٹ بتایا تھا کہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے ایک دنیا آ رہی ہے، وہاں پہ گارنٹیڈ ہوگا، اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے، یہ کروں گا.